الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ سامعین کرام، خطبہ کچھ دیر نہ شروع ہوا، لوڈ شیڈنگ پر عالم اسلام کے اندر ایک عظیم شخصیت شیخ الاسلام احمد ابن عبدالحلیم ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا آدمی ہے۔ تو امام ابن تیمیہ کے زمانے سے ایک عیسائی پادری بولس انہیں جزیرہ قبرص عربی زبان دا اصل لفظ ہے، قبرص کہہ دینا، قبرص نہیں عربی زبان دا لفظ، جڑا جزیرے دا نا قبرص، انگریزی دوسری گل۔ اس بولس نے ایک رسالہ لکھا اور ایک عجیب طریقے نے اسلام تے حملہ کیتا۔ قرآن حدیث دی وہ عبارتنا جنہ حضور دا ذکر ہے نا کہ آپ نے اللہ نے امیین بھیجیا، عربی زبان بھیجیا، انہوں دلیل بنا کے انہیں آخیا کہ اسی مننے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے نبی ہے، مگر وہ صرف عرباں لی ہے، باقی بھی لوگوں نے جڑا جانے اسلام چاہو سارے دعوت دیں غلط۔ ایسا خطرناک وار ہے، قرآن عربی چاہیا امیین دی گل کردا، امیین بھیجا، تسی کیوں اینوں عالمگیر بنا دیا؟ اس وی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے وہ جواب سے بہت قیمتی کتاب لکھی ہے، اردو ترجمہ ہونا چاہیے ہوتا، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، کہ جنہاں لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا دین بدل دیتا انہوں نے صحیح جواب میں دے رہا، ثابت کیتا رسول اللہ ساری دنیا نہیں۔ وہ چوتھی جلد امام نے پھر کیا بھی نبی جس طرح ثابت ہوتا بھی یہ نبی ہے، پہلے پیغمبروں جس طرح تھی آدھے پیغمبر ہے، انہوں نے نبی ہونے کا کی معیار ہے، کی کسوٹی ہے جنہوں نے انہوں نبی منتے؟ جی انہوں نے نبی علیہ السلام 1000 درجہ زیادہ پورے نہ اترن تو بے شک نہ من، جی انہوں نے تھوڑی تھوڑی گلاں پر وہ نبی کہہ رہے جی، اور آپ کے اندر چیزاں اس تو بہت اعلیٰ درجے پائیاں جاندیاں، پھر ہر ٹرمی اور زد ہے جڑی تسی نہیں منتے۔ وہ فصل پھر جڑی ہے چوتھی وہ معجزات نبی تے مشتمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے معجزے دیتے، نشان دیتے، معجزہ بھی سارا اپنا ہی لفظ ہے پاویں عربی دا مگر قرآن حدیث نہیں، اس تو علماء نے تجویز کر لیا کہ ایسا کام جہدے کہنے تو باقی لوگ عاجز ہو جائے، وہ نہ کر سکیں، صرف نبی کر سکے معجزہ، انہیں حیرات تا سب عاجز کرتا۔ اللہ نے جو لفظ رکھا نا پاویں ولی دے ہتھوں ہوئے پاویں وہ آیات بینات کہ واضح دلیل ایسیاں نشانیاں جڑیاں ہر نابینے نو بھی روشنی دیندیاں بھی یار کام جڑا خدا تو سا ہو سکتا۔ تو آیات بینات پھر دو قسم دے معجزے لکھے، ایک علمی کہ غیب دیاں خبراں دینا کہ اس طرح ہوگا اور واقعی اس طرح ہی ہو جانا، بہت مطلب پہلا کہنا کیا ہونا اور ہو جانا جڑا ہے پھر دس دار بے علم الغیب سوائے اللہ تعالیٰ دے کسے نہیں۔ اس تو اگر نبی نے اس گل کی خبر دیتی ہے ضرور اللہ کو لئی ہے، ورنہ علم ان الانبیاء علیہ السلام لم یعلم الغیبات من الاشیاء الا ما علمهم اللہ تعالیٰ ہے۔ علماء لکھتا کہ نبی بھی غیب نہیں جانتے، ہاں جنوں اللہ کدی کدی وحی دے ذریعے انہوں دسدا تو انہوں دے نبی ہونے دا نشان ہوندا، اور دس دے کیا ہونا۔ تو پہلا علمی معجزات لکھے کہ حضور نے جڑی پیش گوئیاں کیتیاں انہوں سے بہت پوریاں ہو چکی ہیں، کئی رہندیاں۔ دوسرے قدرت میں تعلق رکھ دے کہ اللہ قادر مطلق ہے جو چاہے کرے، وہ پھر پریکٹیکلی اللہ نے تھوڑا جا کھانا 1000 آدمی کی کافی ہو گیا، ایک پیالہ 1400 آدمی جڑا سیراب ہو گیا، تو یا قدرت دا مظاہرہ کیتا ہے یا علم غیب دا کیتا ہے، اے دو ہی سمجھو کیٹیگریاں موضوع ہوندیاں بھئی یا غیب دیاں چلاں پاویں وہ زمانہ ماضی دے بارے چاہے پاویں آنے والے زمانے کہ اللہ دے رسول نبی امی کتوں علم نہیں سی سکھیا، مگر پچھلے نبیوں دے واقعات اس طرح بیان کیتے کہ بڑے بڑے علماء ہار گئے علی کتاب دے، فرمایا آؤ میدان دے اندر کہ میں ایک امی ہو کے تم دس رہا، کوئی کتاب پڑھی ہے، کوئی استاد میرا ہے، تو یا علم غیب نہ تعلق رکھ دے یا قدرت کہ اللہ غالب اور قادر ہے، وہ اپنی طاقت نہ مردہ زندہ کرے، سمندر پھاڑ دے۔ تو دو طرح دے معجزے امام نے اس چوتھی جلد بیان کیتے، انہوں دے اندر ایک معجزے دا تعلق اج دے دن اور دوسرے علماء بھی جنہیں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ انہوں دی کتاب دلائل النبوۃ ہن آ گئی ہے تحقیق نال کہ کہنا صحیح کہنا صحیح، علماء نے وکھرا باب لکھا کہ اسی اپنے نبی نو نبی مننا ہے تو ثابت بھی کرنا پینا بھی آپ دے نبی ہونے دے ثبوت کی ہے سر کو۔ دونوں طرح دے معجزے پھر علمی بھی اور جڑے خارق عادت ہے کام
کہ ان ہونے کا آپ دے ہاتھے ہوئے ثابت کیجیے۔ انہاں ایک واقعہ جدا ذکر میں سورہ شمسی آیت وہ کچھ ہے وہ نال متعلق ہے۔ اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، پہلا تو امیر المومنین دے بارے جاننا چاہیے ہے امیر المومنین دا مقام کی ہے۔ یقین جانو مینوں ایک عالم دین ملیا اپنا ہی بچہ، بہت معتبر بندہ، انہیں کہا میرے سامنے ایڈے وڈے عالم دا نام لیا، میں نا حیرانی ہے کہ انہیں مجلس بیٹھے آکھیا تے حسین جڑا سی اتنے کی لین گیا دنیا نو روکنی سی، چھتر ہی کھانے سی، چھتر آکھیا یہو جہ مردود پیدا ہو گیا جنہوں نے کوئی خیال نہیں کہ کنہاں دے بارے گل کریں۔ اللہ دے رسول نے انہوں کا مقام اور مرتبہ کی دسیا، کچھ تو حیا کریے۔ اور دوسرا اٹھیا انہیں آخیا یار علی جڑا سی سارا فساد چاہتا ہی انہیں ساری امت سے سارا فساد پایا۔ ہوں اللہ دے رسول علیہ السلام کی نگاہ حضرت علی علیہ السلام کا جو مقام ہے، صحیح مسلم دے اندر ایمان دے ابواب ایک چیپٹر ہے، بلا عنوان ہی یہ ہے کہ علی نال محبت ایمان ہے اور علی نال بغض نفاق ہے۔ جدے چ پایا جائے نا وہ سمجھے کہ منافقہ اس کے اندر منافقت کا شعبہ ہے، اور ایک قسم کھا کے امیر المومنین نے آخیا کہ اس اللہ کی قسم جنہیں دانے اگایا اور جڑا جانا پیدا کرتا، اس رب کی قسم کھا کے میں تمہیں آنا کہ نبی امی نے میرے تاکید کی تھی پہلی یہ سمجھ منافق مومن کی پہچان لی موٹی گل سمجھ لا یحبک الا مومن، تیرے نال محبت نہ کروں گا سوائے مومن دے، ولا یبغض الا منافق، تے تیرے نال بغض وہی رکھوں گا جڑا منافق ہوگا۔ اے صاف لکیر ہی یہ تو آپ پتہ چلتا جانا۔ اور وہ بارے تمہیں پتا ہے کہ خیبر آپ نے محاصرہ کیا یہودیاں کا، کئی دن لشکر جانے رہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایک دن آپ نے اعلان فرمایا کہ میں صبح ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جڑا اللہ رسول اللہ محبت رکھتا تے اللہ رسول وہ محبت رکھتا۔ اللہ رسول اللہ محبت کا کہڑا مومن نہیں رکھتا؟ عام تے سارے لوگ بھی رکھتے، مگر یہ درجہ کو اچا سی۔ فرمایا ایسے بندے نو میں دوں گا جھنڈا جڑا اللہ رسول اللہ محبت رکھتا تے اللہ رسول وہ محبت رکھتے تے وہ ہاتھ رب فتح دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماؤں دے میرے دل سے کبھی بھی امیر بنتا نہیں شوق ہویا، مگر اس دن میں بھی اپنے دل سے گل ڈا کے بیٹھا رہا اللہ کرے جھنڈا صبح مینوں ملے۔ اور صحابہ کرام سارے صحیح مسلم کے اندر سوچ بچار سے بیٹھے رہے یہ یار بندہ کون ہو سکتا جنہوں یہ آپ نے سرٹیفکیٹ دیتا۔ تو سویرے آپ نے فرمایا علی ابن ابی طالب کتنے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول وہ اکھاں جڑیاں وہ ٹھیک نہیں، ذرا دکھلیاں، اس تو خیمے چ ہے۔ آپ نے فرمایا لیا، پکڑ کے لے آئے لوگ، آپ نے اللہ مبارک لایا، اکھاں درست ہو گئی اور پوری زندگی مڑ کے امیر المومنین کی اکھاں نہیں دکھیاں اور شعبہ چشم نہیں آیا۔ یہ بھی معجزہ کہ آپ نے اللہ مبارک نے ایسے ٹھیک ہوئے پھر کبھی نہیں بیمار ہے۔ اس سے پھر آپ نے آخیا بلایا جھنڈا، اللہ کا نام لیتے اللہ نے ہم جات سے فتح دیتی۔ رسول اللہ نے بار بار بات سمجھائی، اے صحیح الجامع صحیح ہے علامہ البانی صاحب کا حاشیت کیویں اللہ کے رسول اللہ السلام نے فرمایا من احب علی فقد احبنی ومن ابغض علی فقد ابغضنی۔ صحیح مستدرک حاکم سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ الصحیح 1299۔ آدھے پوری بحث پڑھنی نا کہ کیوں صحیح ہے، پھر میری کتاب سیاح پڑھو، وہ دینے نمبر تمہیں کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ نبی علیہ السلام فرما رہا جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ کتے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے نال علی نے محبت رکھنے والا جڑا یہ ہوئے اللہ نو پیارا، اور بار بار کھول کے باتاں دسیاں تاکہ امت کو پتہ رہے کہ علی عام لوگوں چ نہیں۔ اس نے ماں عبد الوہاب شعرانی آدھے کہ تسی کیوں یار ایک پاسے تے سپاہی صحابہ سی بڑے کہ صحابی جڑا نہ پاوے انہیں دوروں ویکھ لیا نا، ایک منٹ نہیں حضور کو بے حضور کا چہرہ ویکھا کچھ نہ کہو۔ ایک پاسے امام شیخ اکبر ابن عربی آدھا ایک صحابی بھی ہے اور نال اہل بیت بھی ہے، رسول اللہ دا اپنے خاندان دا بندہ صحابی دورہ ہے، انہوں امتیاز حاصل ہے، وہ کوئی پرواہ نہیں، اس سے جو چاہتے تنقید کری جاتے، کوئی حیا کرو تمہوں صحابی ہونے کا خیال ہی نہیں رہتا، حالانکہ صحابہ چ بھی بڑا عظیم ہے اور نہ رسول اللہ دے خاندان دا آدمی حضور دے اپنے اہل بیت۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش گوئی فرمائی جڑی اج دے دن پوری ہوئی۔ 19 تاریخ نو آپ زخمی ہوئے، 21 نو شہادت پا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع سے فرمایا کہ لوگوں تسی جان دے من اشکل والی کہ پہلیاں امتاں جڑیاں گزریاں انہاں جو سب تو زیادہ کمبخت اور بد نصیب آدمی کون سی؟ لوگوں نے آخیا یا رسول اللہ کون سے؟ آپ نے فرمایا باس اشکا قوم سمود دا کمبخت سی جنہیں صالح علیہ السلام دی اونٹنی نو قتل کیا، وہ نتیجے چ امت تباہ ہو گئی۔ اونٹنی رب کی طرفوں نشان سی کہ آخری چانس ہے تہاڈے کو، اگر ہن تسی یہ جرت کر گئے انہوں نہ چھڈیا تو تمہوں نہیں میں چڑھنا،
فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسوا، اللہ نے انہوں نے اس جرم دے بدلے پھر انہوں تباہ کر کے رکھ دیا، بلڈوزر پھیر دیتا، اور انہوں دا نشان ہی زمین تے نہ رہا۔ فرمایا پہلیاں چو خبیث ہو سی جن نے صالح علیہ السلام دی اونٹی نو قتل کیا، تے پھر فرمایا اشکل آخرین کون ہے، اس امت کون بدبخت ہونا ہے؟ فرمایا وہ اشکل آخرین ہوا جن نے ایس سر نو تلوار نہ زخمی کرنا تے اس داڑھی نو خون نہ رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سر سے ہاتھ پھیریا، امام ابن تیمیہ اور سارے لوگ یہ لکھ کے حدیثاں بھی صحیح حدیثاں سلسلۃ الحدیث صحیحہ جی علامہ البانی رسول اللہ نے پیش گوئی کنی مدد پہلے کی گل اسے دسیا کہ اے سر نو جنہیں زخمی کرنا نا یہ تواڈے چ سمجھو صالح علیہ السلام دی اونٹنی ہے، جی وہ آخری نشان سی نا تو امت نے جب وہ بھی نہ سرحد پار کر دی تباہ ہو گیا، تھوڑا بھی قصہ مک جانا، تسی برباد ہو جاؤ گے۔ رمضان شریف دے دن اور پاک سمجھا عشرہ شروع ہونے والا، 19 تاریخ نو امیر المومن فجر دی نماز لی نکلے، دروازے مسجد داخل ہوئے، حاضر سی کہیں جاندے سلا لوگ اٹھو اٹھو نماز پڑھو، کہیں مسجد داخل ہوئے جو عبد الرحمان نامی کلمہ گو زہر آلو تلوار لے کے پیچھے بیٹھا دروازے آپ اندر ہی داخل ہوئے، سر مبارک تلوار میں وہ شاید جڑی حضور نے کہ اے سر نو زخمی کروں گا اور داڑھی نو رنگ دو۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں جس طرح ایک پیاسا پانی کی تلاش ہوں نا اور چشمے تے پہنچ جاتا، میں اپنی اصل منزل تے پہنچ گیا، میرا بگڑیا کچھ نہیں، میں اس موت کی تلاش بڑی مدت تو سی کہ خدا نے جا کے ملا، اور واقعی جڑے اللہ والے بندے انہوں کی موت کوئی ڈراؤنی شہ نہیں، اسی آپ بھی افسانے بنا بنا کے کیڑیاں کھا جانا، مٹھی ہو جانا این بنا لیا گا قبر کا نام نہ لو، حالانکہ قبر کی ہے جسم چھڈو، موت ایک ایسا دروازہ جس آدمی داخل ہو کے ایک بڑی کھلی دنیا چلا جانا، اور اتنے خدا کے سارے نیک بندے نبی ولی شہید موجود ہے، کوئی نچے نہیں ہو، یہ ٹھیک ہے بھی سارے انہوں کا کوئی رابطہ نہیں دینا ساریا مشکل حل کے، مگر اتنے سب ہے گئے سارے اتنے کٹھے ہوں مجلساں لگتی ہیں۔ اس تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وقت آخر آیا تو بیوی جڑی سی وہ گھبرائی بڑی، کہ آپ نے آخیا کیوں تو گھبراؤنی، کہنے لگی مینوں ہن یہ خیال آؤں بھی تو فوت ہو رہا کی بنوں گا، آپ نے فرمایا غدن نلقل احبا محمد واحد، تو پاگل ہوئی ہے، میرا کی بگڑنا، کل میں جا ملنا محمد رسول اللہ دے ساتھیاں کہ نا زمانہ ہو گیا بچھڑیا، میری ملاقات ہو جانی۔ اس تو امیر المومنین نے فرمایا جی میں پیاسا پانی لبدا نا میں اس طرح اس موت نو لبدا سی، آ گئی ہے ٹھیک ہے، زخمی رہے اے جھوٹ بول رہے ناصری گروہ بے ایمان آندا نہیں، حضرت دی اولاد نے بعد چ ہاتھ پیر وڈے دن آگے سارا بکواس کر دیا، وہ گلاں لب دے جن اہل بیت تے تان آوے وہ نہیں انہوں نے دسنیاں جیسے انہوں کا کردار ظاہر ہوئے کہ آپ نے آخیا اینوں جب تک میں زندہ اچھے طریقے نہ رکھنا اور بہترین کھانے دینے اینوں اور یہ جناب بہت نیک سلوک کرنا، میں بچ گیا تو میری مرضی ہے معاف کر دیں یا بدلہ لواں، تو میں اگر شہید بھی ہو جاواں تو مت تلوارا اٹھا کے امت دوڑ پیو بھائی انہوں نے قتل کر دینا، امیر المومنین مارے گا سی بدلے لینے نہ، ایک دے بدلے ایک نو قتل کر لیو جے تسی کرنا چاہتے جے، ورنہ میں ہی چاہنا بھی درگزر کی ہے، میرنا جو کچھ ہونا سی اللہ نے منظور سی۔ اس تو یہ جہ کردار دے بندے نو امت نے ہاتھوں ضائع کر بہت بڑا نقصان ہو، ناکا صالح جڑا سی صالح علیہ السلام دی اونٹنی وہ اشر ساڈا ہوا ہے، ایسا بدترین دور پھر مسلط ہویا، 1400 سال گزر گئے سانوں اچھا دن نصیب نہیں ہوا، جنہ مرضی چیخ ہوئے بدترین حاکم آئے، بدماش آئے، حرم شریف کرسیاں اچھا کے شراباں پیتیاں، دور پھر وہ آیا۔ اتنے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے جو الفاظ لکھے وہ چند الفاظ میں دہرا دینا، اس موت سے تو بہتر تبصرہ کوئی نہیں کر سکے۔ اہل البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر دی تفسیر دی قرآن مجید دی، تو یہ سمجھو 5 جلد، اللہ اکبر، 7واں جلد ہے، ذکر و مقتل امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وما ورد فیہ من الحدیث النبویۃ من الاخبار بمقتلہ وکیفیتہ وما فی ذلک من دلائل النبوہ وآیات الموت، کہ میں یہ چاہتا ہوں فصل لکھوں گا امیر المومنین علی بن ابی طالب دی شہادت دی، اور جو اس بارے حضور دی حدیثاں آئیاں جہد آپ نے انہوں نے قتل ہونے کا دسیا، کس طرح قتل ہوگا وہ دسیا، اور جو یہ پھر حضور دے معجزے اور نبوت دے نشان ہے کئی پھر سمجھو، مگر اس موقع تے جو لکھیا نا اے امت دی بد سلوکی جی انہاں اونٹنی قتل کی نا، پیغمبر ڈراؤندا رہا بے خدا دی طرفوں نشان ہے، یہ قدر کرے، مگر بعد نہ آئے ایک حرام زادے نو کھڑا کر لیا تو یہ کام کر دے اسی تینوں بڑا انعام دیاں گے، انہیں پھر اونٹنی جا رہی سی، بچاری نے کھچاں کٹیاں،
انہیں چیخ ماری تو بیچاری مر گئی. پھر خدا نے اپنے پیغمبر کو کہہ دیتا کہ 3 دن اس قوم نے مر جا, 3 دن تو بعد نشان نہیں رہنا, مٹاتا. تو امام لکھ دے کان امیر المومنین رضی اللہ عنہ قد نقصت له الامور. اے خلاصہ دے امیر المومنین دور دا کوئی اٹھتا انہوں نے دور فتوحات نہیں ہوئی, انہیں آؤ نہیں کیتا, انہیں تہاڈا معیار ہی رہ گیا کسی کی شخصیت کو پرکھنے پہ علاقے کھوئے. فرمایا امیر المومنین تنقصت له الامور, آپ واسطے جڑے سی معاملات بالکل گڑبڑ ہو گئے. انہاں مسلمانوں انہوں دی زندگی دشوار کر دیتی. بس تیرا بالا جیسو, اور خود انہوں دی فوج ہی انہوں دے جڑا سی بے چینی پھیل گئی. وخالف اہل العراق, اور عراقی لوگ بھی اپنی فوج کے مخالف ہو گئے. ونقل القیام ما, اور آپ نے جو بار بار اعلان کیا بھی ثالثی جو انہوں نے فریب کیتا ہے, آؤ اٹھو میرے نال تاکہ معاویہ کے خلاف پھر جنگ کریے, تو لوگوں نے سستی دکھا دی, انکار کر دیتا. وستفل امر اہل شام, تے شامیاں دا کام دن بدن جڑا سی ودتا چلا گیا. وسالو وجالو یمین و شمالا, اور حضرت علی رضی اللہ زمانے انہوں دے علاقے دن رات امیر معاویہ دستے, کدی عرب نو پی گئے, کدی عراق نو پی گئے, اور آبادیاں لٹ لیاں, اور بندے مار دیتے. سارے ملک اسی طرح گڑبڑ مچاتی. آپ جے لشکر کو جے بھیجن انہوں نے پھر دوڑ جان اور دوسرے علاقے گڑبڑ مچا دی. ظاہرین ان الامراۃ لمعاویہ بمقتضی حکم الحکمین, دلیل ہے بنا رہی کہ ثالثہ نے علی نو معطل کر دیتا, معزول کرتا. معاویہ ہن خلیفہ امیر ہے. فی خلع علی و تولیت امر الناس معاویہ عند خلو الامر نہد. جلدی پہلا ثالثی چوکھا, اور پھر انہوں دلیل بنا لیا کہ ثالثہ نے علی نو ہٹاتا ہے, عمر بن عاص نے وہی جگہ دینا معاویہ نو حاکم کر کرتا, کیونکہ کوئی نہ کوئی خلیفہ ہونا چاہیے. وقت کان اہل الشام بعد تحکیم یسمون معاویہ الامیر. اس ثالثی تو بعد جڑے شامی لوگ سی انہوں نے پھر حضرت علی نے نہیں خلیفہ آکھیا, معاویہ نو امیر کہنے لگ گئے. وکلما ازداد اہل الشام قوتا ضعف جاش اہل العراق. جیوں جیوں شامیاں دا دل تکڑا ہوندا گیا اور دلیر ہوندے گئے, علاقے کھوئی جان, عراقیاں دا دل جڑا سی اوناں ہی کمزور ہوندا گیا. ہاذا ہن تبصرہ سنو کس طرح تعریف کیتی ہے کہ کہڑے بندے نوں تسی ضائع کر دیتا. جی میں انہوں اونٹنی ضائع کی تھی سوچ لے سی یہ کہڑے بندے نو ختم کر دین لگے. اس تو بعد آنے رائیے نہ ہاذا امیر علی ابن ابی طالب خیر اہل فی ذلک الزمان. آندا وہ زمانے جدو امیر المومنین دا زمانہ سی, اس پوری زمین ایک بندہ بھی وہ پائے نہیں, ساری زمین تو بہتر پہلا دا رولا پائی رکھو. مگر اس دور سے ساری امت منتی ہے کہ امیر المومنین علی ابی طالب جڑے ساری زمین والوں سے بہتر سی. عراقیاں دا ایسا حاکم مگر انہیں قدر نہ کی. وہ ایک ایسے دے مگر لگ جائے باغی سی, انہوں دن بدن تقویت دے گا. جہاں سچا امیر سی وہ پہلو کمزور کر دیتا. آبدہم وعظہم اللہ. آندا جے عبادت لیے تو سب تو زیادہ عبادت کرنے والا دی. جے زہد نو لیے کہ سارے خزانے پیروں تلے مگر زاہد درویش ہے. لباس جڑا ہوئی جڑا مسکین والا, بازار جاندے نال غلام ہے. دکاندار نو آخیا کپڑا وکھا, انہیں کپڑا وکھایا تو چنگا جڑا سی وہ غلام دی خریدیا, جڑا کٹیا سی اپنے. تے غلام نے آخیا حضور تسی خلیفہ جے امیر المومنین جے بزرگ جے تانوں اچھا لباس چاہیے. فرمایا بیٹا تو جوان ہے, تیرے ورگے جوانوں چنگا کپڑا چاہیے, میری کہڑی گل اے بہانہ بنا لیا اور سادہ لباس ہے پیوند لگے. تو فرمایا اس میں سب تو بڑا عبادت گزار, سب تو بڑا زاہد. وعلم ہم کہ جے علم دئیے اسے وہ علم دا کوئی بھی عالم نہیں. واخشاہم للہ عز وجل, تے رب تو ہی ڈرن والا ساری امت تو زیادہ ہو. دونا خوف خدا کسے نہیں ہویا کہ مگر وما ھذا کل ہی فضل ہے. اے ساریاں گلاں ہوندیاں ہوئے بد نصیب امت نے وما ھذا کل ہی فضل ہوا, امداد چھڑ دیتی, ساتھ چھڑ دیتا. وتخلوا عنہ, الگ ہو گئے. حتیٰ کرے الحیات وثمان الموت, وقت آ گیا کہ آپ ممبر سے بیٹھ کے کہیں گے کہ اللہ وہ کم بخت جڑا حضور نے آخیا سی آؤ گا سر زخمی کروں گا, وہ کیوں نہیں آؤں؟ وہ آوے تے اپنا کام کرے. میں اس امت تو تنگ آ چکا, میں بیدار ہو چکا, میرا جینا انہوں نے حرام کر دیا. حتیٰ کرے الحیات, زندہ رہنو پھر آپ نے ناپسند کیا. وتمن الموت وذالک لکثرۃ الفتن وظہور المحن. ارے کیوں ہویا؟ کیونکہ فتنے انہاں لوگوں نے مسلمانوں نے بہت پیدا کرتے, اور انہوں نے دور چینیاں خرابیاں پیدا کرتی. فکان یکسر یقول, اسے تو آپ پھر بار بار کہتے سی ما یحدث اشکا. وہ قرآن تو میں پڑھا کہ اشکا اٹھیا بدبخت ترین اونٹنی قتل کی چیز قوم سمود تباہ ہو گئی. آپ نے بنایا اشکا نو کس شے نے روکیا؟ وہ کم بخت کیوں نہیں آتا؟ اے ما ینتظر ما لو الا یقتل, کیوں نہیں آتا؟ اپنا کام نہیں کرتا. اور جیسے پھر بجی تلوار اسے فرمایا جی ہڈیچ میں بیٹھا دی, ٹھیک ہے وقت آ گیا. فوز تو رب الکعبہ, رب دے کعبے دے رب دی قسم میری مراد پوری.
جو میں چاہتا سی شہید ہو گیا. اے ساری فضل برنا حدیثاں ہی حدیثاں کہ کس طرح رسول اللہ کہ اس پر ایک پر نبی دے نبی ہونے کا ثبوت ہے کہ انہیں سال پہلے خبر دیں رودا ہی ہوں سر تے تلوار بجتی داڑھی خون رنگی جاتی. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پتہ لگا بے آپ نے کہا پہلی امتاں اشکا وہ سی جن نے قوم سمود کے اندر اونٹی نے قتل کیا. میری امت جو ہونا جی وہ برباد ہو گیا سی نا بعد پھر بربادی تاری قسمت ملوکیت کا دور آ گیا. ملک بھی کہڑا اللہ کے رسول نے کہا بادشاہ نہیں ہونے ملک عزوز ظالم بادشاہ ٹائرنٹ کنگڈم ہونی ہے کچل گے تمہیں. اور انہوں نے اقبال نے کہا کیوں خلافت رشتہ قرآن سے وہ کلمہ کو بیٹھے رہے ممبروں سے مسجد تھی بھولے رہے بھی اسلامی حکومت کلمہ کو تخت سے بنا اسلامی حکومت ہے. اسلامی حکومت اس حکومت کا نام جیسے قرآن اور سنت سپریم لا اللہ تعالیٰ رسول کا دین چلتا جب کلمہ کو نمازاں بھی پڑھی جان مگر مرضی کے کام کرو وہ کدی اسلامی حکومت مسلمانوں کی کہہ لو کلمہ کو اسلامی نہیں کیوں خلافت رشتہ قرآن سے. اقبال آدھے قرآن نالوں حکومت نے تعلق توڑ لیا کہ الماریاں بند کرو اسی اپنی مرضی نہ حکومت کریں جہاں چاہوں گے سر لا دیں گے جہاں چاہوں مال لٹیں گے. حریت تیرا زہر ہے اندر کام رہے اور آزادی دے گڑے زہر دے قطرے ٹپکاتے امت نو ہلاک کر کے رکھتے. جس طرح مکمومت فہم مکتوب تلیات بہت اچھے الفاظ کیا عراقی عالم نے کہ بازو بند سے گئے امت اٹھنا ہاتھ نہ کھول سکیں اور جڑا منہ سی تینوں لگاما دیتی ہیں نہ کوئی بولن جوگا رہا جڑا بولیا غریب وہ سر نے پہ گیا اور امت نے یہ اسلام کی سمجھی یار چپ کر رہو جو ہو رہا اے نظریہ ضرورت پیدا ہو گیا ادوں تو امت سے پہنچ رہی. تو امیر المومنین دا شہید ہونا رسول اللہ کی پیش گوئی کے مطابق بڑی وڈی خبر ہے. اور حضور آپ نے جڑا سلوک کیتا آخیا یہ اچھے تو اچھا کھانا دیو اور میرے نام بہترین غذا دیا. ایک قیدی ضرور ہے کوئی بد سلوکی نہیں کرنی بعد میں دیکھوں گا اگر میں بچ گیا تو میں آپ اپنے خون کا مالک ہاں یہ معاف کرنا یا بدلا لوا میری زندگی سے نہ کوئی زیادتی نہیں کریں. اس تو حضرت علی رضی کی موت اگر منائی جا رہی اور انہوں اسی یاد کر دیں جن جان لگیا بھی ابن کثیر سارے علماء نے آخری کلمہ کی کیا جڑا نچوڑ نا قرآن کا جنہوں آپ نے کہا الآیۃ الفضۃ الجامع قرآن چوں بے مثال ہے اور سارے قرآن کا نچوڑ خلاصہ وہ آخری کلمے کیا دنیا تو چلا گیا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اے امیر المومنین پیغام دے گیا میں نے تمہیں کہ جن نے رائی برابر نیکی کی نا وہ انعام ضرور پاؤ گا اور اگر کسی نے رائی برابر گناہ کیتا وہ بدلا وہ سامنے آنا. خدا دی یہ دنیا دیر نگری نہیں اتنے عدل ہونا آفا نجعل المسلمین کالمجرمین. تسی کی سمجھتے کہ بدکاریاں کرنے والے اور نیکیاں کرنے برابر ہی ہو جان گے کہ مٹھی ہو جائے گاں جا کے جنت وڑ جاؤ. مالکم قرآن نے کیا تہاڈی عقلاں کی ہو گیا کیفا تحکم کس طرح کی بکواس تسی کر دے جے خدا نو پاگل سمجھ رہا کہ وہ دنیا بناؤن تو بعد تماشا دیکھ رہا ایک پاسے ظلم ہو رہا ہے ایک پاسے غریب سہ رہا ہے انہیں عدالت بنائی تو مڑ کے سارے چلو چلو جی مٹھی پاؤ جنت جا وڑو کوئی عقل کی گل کریا کرو خدا نو اس طرح کا تھی سمجھ لیا. اس آخری کلمات جڑے امیر محمد زبان دے سی وہ سورہ یہ پھر حضور دے الفاظ ہے کہ سارے قرآن چوں فاضح بے مثال جامع نچوڑ جیسے ہر گل کا جواب کہ جو نیکی کرو گا سامنے آؤ اور بدی کرو گے وہ بھی سامنے آؤ. گندم از گندم بے روز جاؤ از مکافات عمل غافل میں جاؤ بیجیں گا تو جاؤ مڈیں گا. قانون قدرت نے گندم نہیں اتنے پیدا کرنی گندم بیجیں گا تو گندم کٹیں گا. تو اللہ تعالیٰ دے قانون تو بے خبر نہ رہے جو کریں گا سو پڑے گا. اور حال ساڈا ہے جے نادان اسی وہ ساری گلاں بزرگاں دیا پڑھنے حضور دی پیشی مگر جو سبق ہے کہ زندگی اس طرح گزار جن علی نے گزاری اور موت اس طرح قبول کر جن حسین نے کی تھی. جینا ہی چلی جی طرح جی کہ حکومت جاندی رہے. بہت آخیا میرے معاویہ نے نہج البلاغہ کے اندر ہوتا کہ علی بہادر بڑا مگر سیاست نہیں جان انہیں حکومت نہیں کرنی آتی. تو آپ نے جواب چاہیا کہ اگر دین میرے پیروں کی بیڑی نہ ہوتا اسلام نہ مینوں روکتا یہ چلاکیاں میری گردن نہیں چھو سکتی میں وہ فریب کرتا اور مکر کے میری توڑ بھی نہیں سی پڑ سکتا مگر یہ معاویہ یہ جو مرضی کرے قرآن کھڑے کر لے بعض دھوکھے کر لے میں علی ہوں. میں اگر اپنی حکومت کی خاطر ایک چالنا چلنے لگ پیا علی نہ رہا ہے میں دین تو ہٹ گیا. اور جب پوچھا حضور نو نبی علیہ السلام فرمایا بعد حالات بڑے خراب ہو جانے ہیں کہ پوچھا میرے دین کا کی ہونا آپ نے فرمایا تیرا دین سلام کرنا تیرا دین بالکل ٹھیک رہنا ثابت میں تو ٹھیک چلے گا. اس نے آخیا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام پھر مینوں کوئی پرواہ نہیں جو مرضی ہوں پھر جب میرا دین سلامت ہے نا
کہ میں نے دنیا کی تکلیف رضوائش کی کوئی گل ایسا وقت گزارا، مگر کئی چیزاں ایسا بھی جنہوں کی بنیاد کوئی نہیں، کوئی حقیقت نہیں، لوگوں مشہور ہو جائے۔ اج اخبار سے مولانا مودودی صاحب بھی لکھا، تقریباً سب لوگ لکھی جاندے، فقہ کے حوالہ دے جاندے کہ حضرت علی علیہ السلام کی ذرا گم ہو، انہوں نے یہودی کو پہچانی۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے، اج کے اخبار عدل انصاف کا حوالہ دیں، مگر گل جی صحیح نہیں، وہ کیوں کر دے؟ آپ نے کہا جی ہے نا ذرا میری ہے نہ، میں ویچی ہے نہ ہبا کی، اس تو میری ذرا جی دیکھ گئی کہ تو دے دے۔ یہودی نے آخیا نہیں، میرے قبضے چاہ میری ہے۔ وڈی گلی قاضی کو چلا جا، اسے قاضی شریح سی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی علیہ السلام انہوں لے گیا یہودی نے۔ آپ نے جا کے گل سنائی جیسے شریح نو کہ معاملہ یہ ذرا میری ہے، ڈگ گئی کسی جنگ سے، نہ میں ویچی ہے نہ ہبائی کی ہے، میرا جائز مالک بن گیا ہوگا، یہ گم شدہ ملی ہے، واپس کرے۔ انہوں پوچھا، انہوں نے کہا میرے قبضے سے میری شے، اس کو کوئی ثبوت ہے دے۔ تو آپ نے کیا کتاباں لکھ لے سارے، مگر میرا کام یہ بھی تمہیں وہ شاید دساں جہاں ثبوت ہے، جن علماء رد کر چکے نا بے کوئی گل نہیں، پاویں کڈی آڑا گل ہو کچھ فائدہ نہیں۔ قاضی شریح نے آخیا ثبوت دے، انہیں آخیا میرا غلام کمبر ہے اور یہ میرا بیٹا حسن ہے۔ انہیں کیا بھی بیٹا تیرا جلائی دی گواہی تیرے حق قبول نہیں، کیونکہ باپ دے حق بیٹے دی گواہی مردود، کوئی اور غیر جانبدار گواہ پیش کر۔ انہیں آخیا اور تو کوئی نہیں، انہیں آخیا پھر ذرا یہودی دی، مگر یہودی جڑا سی انہیں آخیا میں کلمہ پڑھنا، کہ خلیفے نے کیس دائر کیتا اپنے ماتحت قاضی دے، کہ قاضی نے سن تو بعد شریعت سے عمل کیتا، حالانکہ سچا خلیفہ ہی ہے، مگر انہیں قانون لیا کہ کوئی ثبوت کوئی نہیں، مینوں دیتی کلمہ پڑھا ذرا آپ نے دیتی۔ اے واقعہ لکھ دے بڑے بڑے لکھ دے، مگر نہیں، یہ اصلیت جی کوئی نہیں، یہ رد جڑا ضروری ہے۔ التلخیص الحبیر امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ دی، اور 2105 نمبر تے چوتھی جلد جا کے روایت آؤندی کہ اس موقع سے آندے ابو احمد نے اور حاکم نے اس معاملے لکھا کہ آپ نے وہ پہچان لی۔ یہ تو ایک جواب سے امام ابن قیم نے دیتا ہے رحمۃ اللہ کہ یار قاضی شریح جنہوں تھی آدھے بیٹے کی گواہی نہ منی، وہ دفتر پر ہے سارے کو بیٹے کی گواہی منتا سی۔ یہ اعتراض جہاں تھی آدھے علی سے کیتا جی وہ عقیدہ ہے، وہ مذہب ہے، بیٹا ہونا کوئی جرم ہے؟ اس تو اگر دوسرا فریق منتا بھی سچا ہے، موت پر ہے، یہ اندر کوئی فریب نہیں، تو بیٹا ہونا کوئی جرم ہے؟ اگر وہ آدھے قاضی شریح کا مذہب اپنا سی کہ بیٹے کی گواہی قبول، انہیں کیوں کرنا؟ ایک یہ خرابی ہے کہ خود قاضی شریح دے اپنے مسلک کے خلاف ہے۔ اور دوجا پھر لکھا کہ جتھے جتھے بھی لکھی وفی عمر بن شامر ان جابر بن الجوفی بہوا ضعیفان، دو راوی جڑے آندا ہے کمزور ہے۔ وقال ابن الصلاح فی الکلام علی حدیث الوسید لم اجد له اسناد یسم، ابن الصلاح لکھ دیا کہ مینوں دی کوئی ایک سند بھی نہیں ملی جی ثابت ہوئے، سب انویلڈ ہے، کمزور گلاں۔ وقال ابن عساکر فی الکلام علی حدیث المہذب اسنادہ مجہول، 193 سند۔ اس تو پاویں مولانا مودودی لکھن دے پاویں ہور لکھے، جیڑی گل نہیں ثابت ہو نہیں بیان کرنی دی، آپ دے فضائل کمالات ہور تھوڑے انہوں نے بیان کرو، جیڑی نہیں شاید ثابت کچھ نہیں پائے۔ اے سارے شیعہ دوست بھی کرتے، سنی بھی کرتے بے حضرت علی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، ایک آدمی نے آ کے سوال کیتا، کسی نے کچھ نہیں دیتا، آپ نے انگوٹھی سے اس طرح پہنی اور نماز چیاں کر دیتی، انہیں اتار لی۔ ادھروں نبی علیہ السلام سے وہی نازل ہوئی، حضور علیہ السلام مسجد آئے اور آپ نے آ کے پوچھا کہ کسی نے سائل نے کچھ دیتا؟ تو سائل نے آخیا کسی کچھ نہیں دیتا سوائے اس بندے جڑا رکوع کر رہا اور سجدے کر رہا۔ تو اس قرآن چنما ولیکم اللہ اتری نہیں، بالکل پاویں سنی کتاباں پاویں شیعہ کتاباں، یہ شکر ہے بھی اس دین دے اندر ملاوٹ بہت ہوئی ہے، ان گنت روایتاں جڑیاں لوگوں نے اندھا تو داخل کرتی ہیں، مگر جس طرح صراف بیٹھے نا پرکھ دیا جیلر کہ کھرا ہی کھوٹا، ادھا ہی اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ ایک گروہ نے توفیق دیتی کہ انہوں نے ایک ایک کھوج کڈیا بھی آدمی کتنے پیدا ہوا، کن کو پڑھیا، یہ شاگرد لگے کی ہے، حافظے کا کی حال ہے، مسلک کی ہے، یہ کردار کہو جہا۔ اتنا بڑا علم ہے شیعہ کو بھی سنیاں کو، علم رجال میرے سب بندے پرکھے گئے، اس وجہ جھوٹ نہیں چلتا۔ یہ جدی گل ہے بھائی ایک آدمی سمجھ لے صرف محفل رائی کرنی ہے، رونق بخشنی ہے مجلس نو، بندے کٹھے واہ 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 ہو جائے وہ الگ آ، مگر اگر وہ عالم ہے اور سمجھدا میری ہر شے ریکارڈ ہو رہی ہے، میں جو بیان کر رہا اللہ کے فرشتے لکھ رہا، یہ زمین بھی بولنی ہے، ممبر بھی بولنا اور خدا دے سامنے جواب دہی ہونی ہے بھی یہ گل ٹھیک سی جڑی تو کر رہا، ثبوت ہے سی۔ اے ہن البدایہ والنہایہ اور یہ اندر سمجھو 392 سال 7 جلد حدیث صدقۃ بالخاتم وہو راضی، یہ ہیڈنگ ہی ہے کہ آپ نے صدقہ کیتا انگوٹھی کا رکوع کر دی، اگے سند دیتی ہے
کہ تبرانی لکھدا ہویا اور لوگوں کا بھی بیان کیتا، مگر اگے پھر اخیر تے لکھا ھذا لا یصح بوجہ من الوجہ، کسی طریقے نال جتھوں دی بھی آؤندی نا وہ سارے چینل ایک بھی انہاں چوں صحیح نہیں، لا یصح شیء منھا، انہاں چوں کوئی شے صحیح نہیں ثابت۔ کنی دلیری کی گل، حالانکہ سنی ہیں تفسیراں بھی ہیں، مگر وہ آدھے نہیں کی آخنا کسی جگہ لکھی انہوں ثبوت چاہیے۔ بہار الانوار کی علامہ محدثی نے سب کٹھیاں کر دیا جو شیعہ کتابیں، مگر انہوں نے پڑھ کے ویکھ لو کہ حقیقت بھی کوئی ہے کہ نہیں۔ اور نماز کے اندر انگوٹھی خیرات کرنا بھی کوئی گل نہیں، گل بنی ہے یہ کہا ہے بہتا بڑا صدقہ، اگر باہر بھی اٹھا کو دے دینا پھر کی ہے۔ اور جڑا یہ اندر وہم راکعون ہے یہ بھی سن لو تو علم کی گل ہے، واقعات ہے اندر وکھرا۔ اللہ نے جڑی بات بیان کی نا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ مومن ہو جڑے نمازاں ادا کر دے زکات دے، اگے سیگا پھر جڑا وہ مضارع دا نہیں آیا، وہ فعل ہے، نماز ادا کرتے ہیں زکات دے، اے اسم ہے، فاعل اسم فاعل ہے، ہم راکعون، یہ ہمیشہ دسدا، نماز بھی کدی پڑھی دی ہر ویلے نہیں پڑھتا، زکات بھی کدی، ہم راکعون یہ ایسی حالت ہے جملہ اسمیہ کہ ہر وقت وہ اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں۔ میری نماز کی گل نہیں نہ میری زکات کی گل ہے، مومن وہ لوگ ہیں جڑے 24 گھنٹے اپنی حقیقت کو جانتے ہیں، ویسے جتھے مرضی آسماناں تے اڑیے اللہ تعالیٰ کے سامنے اسی عاجز بندے، جدوں جی چاہے سارا نشان مٹا سکتا، اسی نہیں سی تو انہیں بنایا، اور جدوں لائی حیات آئے خدا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی، یہ سب مومن کسی جگہ پہنچ جائے وہ ہم راہ کیوں ہوں اللہ کے سامنے چکیا رہتا، وہ زکات ہی دینا، تکبر نہ نہیں دینا کہ میں اس بندے دے رہا بڑا احسان کر رہا، نہیں ادو بھی وہی گردن چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مینوں بھی منگنے والے بنا سکتا، شکر ہے مینوں دینے والے بنا، نماز چی رکوع کرتا، اور بعد بھی ہر حال چ رکوع 24 گھنٹے رکوع چ رہتا، اتنے رکوع اور نماز والا رکوع نہیں چکنا، عام چکنا جڑا کہ وہ بندہ کدی بھی متکبر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر رہتا، انہوں اپنی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ ایک اللہ کے نیک بندے کا حوالہ میرے ذہن جب اس طرح متکبر آدمی اٹھیا، انہیں انہوں آخیا حضرت باجی بستاوی نے حال تدری مانا پتہ ہی میں کون ہے، یہاں بے ایماناں کا یہ حال ہے کہ تھوڑی جی ہوا غبارے پھس جاتی ہے آپ تو باہر ہو جاتے، آپ نے سنا میرے تو زیادہ کون تین جانتا تو کی، انہیں کہا کی جاننا کیا ابلو کا نتھا تم مذرا، جی شروع پوچھیں تو پریت بوند ہے، وہ نتھا ہے جہاں نام ہی مجلس نہیں بندے رہتے شرم نہ جمیا تو اتوں باخر کا جی فضن قدرا تے اخیر پوچھنا تے تو مردار ہو جانا تے بدبو ہونی شروع ہو جانی، لوگوں کا چھتی قبر سٹ ہوئے واہ انت بین ذالک تحمل لگا تے درمیانی دور جڑا گزر رہا ہے تو اپنے پیٹ سیر دو سر گندگی اٹھائی چڑھنا، جمیا نتھے پلیت چواں مردار ہو جانا ہے، درمیان گندگی اٹھائی چڑھنا، حقیقت تیری یہ نہیں ہے، مگر جب تو اپنا آپ نہیں پہچانتا تو خدا دے منہ ہی آ جانا قسیم مبین، اللہ دا میرا ہی بنایا تے میرے نال بیسا کر لگ پینا کہ اللہ ہی ہے ایڈا نام مراد ہے، مگر نیک بندیاں دا کام ہے کچھ چک کے رہیں، وہ کدی متکبر نہیں ہوندے، انہوں نے لوگ اس حال چ پاؤندے پے جتھے بھی آن نا انہوں دا سر خدا دے اگے خم رہندا۔ اے رمضان شریف دا آخری اشرا اج 21ویں رات آ گئی، 9 یا 10 دن باقی رہ گئے، حضرت امام جعفر صادق دعاواں تو ہی میرے کو سنتے رہتے، ایسی دعا منگی ہے نا 10 دن ہر رات جہد کیا اسألک یا لا الہ الا انت اذ لا الہ الا انت، اے او خدا جہدے سوا کوئی معبود نہیں، میں تیرے کو سوال کرنا کیونکہ تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں جن کو سوال کرا، ان کنت رضیتانی فی ھذا الشہر، دینا دینا تو میرے تے راضی ہو گیا اس مہینے دے اندر، فضلنی رضا، تو پھر میری دعا بھی وہ رضا مندی اور زیادہ بڑھ جائے اور زیادہ خوش ہو جا، وین کنتا لا رضیتانی، جے نہیں اجے تک راضی ہویا میرے گناہ اور جرم دن معافی دے لائق نہیں بنا سکے، فضلنی رضن الان، ہوں پھر خوش ہو جا، پچھلا چھڈ ہوں تو میری مدمہ راضی ہے، یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا حد یا سمجھ یا لم یلد ولم یولد یا لم یکن لہ کفوا، کیسی دعا امام منگ رہا بھی جے راضی اگے ہو گیا ہے نا 21 دنوں سے بسم اللہ، پھر اور زیادہ راضی ہو، تے جے نہیں ہویا تو ہونی اس غریب نو معافی کر دے دے، ورنہ کوئی ٹھکانا اس دن جڑے ہوں گزرن آج ہی نہ گزرن، آدمی سمجھے کہ اے شاید میرا آخری زمانہ ہی ہوئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے اللہ کے رسول نے کیا گل سن، جابر اج آخری جماعت سے سدا ایک رہندا، فرمایا کیڑی گل کیڑا دن، کہنے لگے آخری جمعہ، فرمایا ہن پھر یہ دعا منگ لا، اللہم لا تجل آخر لحظ من سیامنا ایاہ، اے اللہ اس مہینے رمضان دے میرے آخری روزے نہ ہون، پھر بھی مینوں نصیب ہوے
فین جلتا ہوتے جے تو آخری ٹھہرا دیتا ہے انہوں فجل نہیں مرحومن ولا تجلی محروم کہ میں نے انہاں چو کر دے جنہاں تے رحم ہو گیا انہاں چو نہ کریں جڑے بد نصیب ہے گئے تو فرمایا جابر کہیں گا کہ دونوں چیک گل نصیب ہو جاؤ گی یا اگلا رمضان مل جاؤ گا یا مریں گا تو مرحوم ہو کے مر جائیں گا رحم ہو جاؤ گا تیرے سے اس وہ دعا ہے میری کہ صحیح معنی کو سکھو اپنے دلان جڑے اچھے لوگ گزرے جنہاں دی حضور نے قدر اور عزت دسی ہے انہوں نال محبت کرو ایویں فتنے دا شکار ہو گئے کوئی امام حسین علیہ السلام نے برا جنہوں کے بارے جواب لیا کہ اللہ اس بندے نال محبت رکھدا جڑا حسن اور حسین نال محبت رکھدا انہاں تانوں شیعہ کو جان دی کیڑی لوڑ تہاڈی اپنی حدیث سے دفتر پڑھیا تسی انہاں تو منہ پھیر لیا انہاں ناسبیاں مگر لگ کے اور دوجے جنت جان سانوں کی تکلیف ہے کوئی دکھ ہے مگر تسی جنہاں دی شان حضور نے بیان کیتی ہے انہاں مرتبہ بیان انہاں دی قدر کراؤندے کچھ خدا تو ڈر جاؤ امام عبدالباب شہرامی آندے فبغضهم من الانسان کفر حقیقی وحبهم عبادہ تو رسول اللہ دے خاندان نو پہچان انہاں نہ بغض کرنا سچ مچ کافر ہو جانی اور انہاں محبت کرنی ہے ایمانی یہ تو ڈول نہ جائیں حضرت عباس نے بیٹا کہندا میں نے نوٹ کرا میں کرا دوں گا اللہ دے رسول نے آ کے آکھیا حضرت عباس نے چاچے نے بھئی یا رسول اللہ تہاڈے صاحب آپس گلاں کردے جدوں میں انہاں گلاں بند کر دے میرے ہوندیاں نہیں گل کر مینوں دکھ ہوندا میں آ گیا میرے نال کوئی گل ہی نہیں کردا حضور نے پھر مجلس فرمایا بھئی کوئی بندہ اگر ہوش مارن تو لے کے مرن تک مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان مکے نماز ہی کھڑا رہا سجدے رکوع کھڑا رہا اور ساری عمر انہیں روزے رکھے مگر تہاڈا اہل بیت دا بغض اپنے سینے لے کے مریا وہ کبھی جنت داخل نہیں ہوتا فرمایا سنا دو انہوں نے گلاں بند کر دے تینوں دکھ دیں چاچا کبھی جنت نہیں جا سکے اس تو خدا کے بندے ہو جو اللہ کے رسول علیہ السلام نہ جنہ تعلق ہے سب کا ادب کرو احترام کرو مگر جنہوں نے اللہ کے رسول نے نہ بڑھایا مقابلے کا وقت ہے عیسائی آ گئے بولے آؤ مقابلے بد دعا لی نبی علیہ السلام اسے امام کہ شاہ سے دمخشری لکھتا اس گل تو بڑی ہور فضیلت تو ان کی چاہیے آ رہا بات جنہوں نے کمبڑی حضور نے لیا علی لے گئے فاطمہ لے گئے حسن لے گئے حسین لے گئے پنجویں آپ سی حضور جدوں عیسائیاں نے ویکھیا نہ کیا آپس کہ توبہ 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 انہاں دے مقابلے بد دعا نہ کرو ورنہ نجران سڑ جانا ساڈے علاقے نوں اگ لگ جانی ہے جویں بھی گل مکاؤ پھر خراج دین تے من گئے سالانہ ٹیکس دیاں گے بد دعا نہیں کرنی اس تو کیوں خدا دے بندے اپنے ایمان نو خراب کر دے جدھر دل کوئی دفعہ ہوندا انہوں آکھیا یار جنوں تو ایڈا آنا نا کہ بڑا امیر المومنین دعا مانگ کہ اللہ دا حشر جڑا نا تیرا او دے نہیں کرے انہیں جے کعبہ ساڑیا سی مدینہ اجاڑیا سی اہل بیت نو قدر رب تینوں او دے نال لے جائے تے ساڈی دعا ہے اللہ تعالیٰ سانوں نا اپنے رسول پاک رہن دے اہل بیت دے قدماں دی خاک ہی شمار کر لے نہیں بڑی گل اسی ایک وڈا درجہ نہیں چاہتے پیراں جی بہ جائیے اور اللہ رسول دی حال جڑی نا جویں ساری فرمایا منم دستو دامان آل رسول کہ میرے ہاتھ رسول دی اولاد دا دامن ہے میں جداں دا مرضی ہے مگر خدا نو کہوں گا تیرے نبی نال تیرے نبی دی اولاد نال محبت کر رہا ہے اس تو امیر المومنین دی موت اور ذہن کچھ اور سی مگر جدو اخبار دیکھا ذرا پھر میرا ذہن بدل گیا میں ہوں میں بائی پاس کراں تے ماری گل ہے یہ شخصیت ایسی نہیں جن نے نظر انداز کر دی اج دے جمعے پھر حضرت علی دا حصہ اور انہوں نے خاندان دیا کچھ دعاواں تسی سن لئیاں جڑا واقعہ نہیں سی صحیح وہی بیان ہو گیا اللہ تعالیٰ توفیق دے حق نو اسی قبول کری اللہ ہمارے حق حق ورزقنا اتباع والباطل باطلا ورزقنا اجتناب صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین اللہ اکبر آج دا جمعہ بھائی انہیں تیسرا جمعہ یہ مولانا میرے سامنے بیٹھے میرے بزرگ محترم بھائی عائش صاحب یہ جامعہ تعلیم الاسلام کی طرفوں آئے پہلا بھی کہہ گئے سی ماموں کن تو انہوں پتہ ہو جی ایک مرد حق نے بنیاد رکھی اللہ دے دین واسطے انہیں تکلیفاں اٹھائیاں صوفی عبداللہ صاحب رحمتہ بڑی سی خدا دے اپنی جو زمیناں ملیاں سی مدرسے نوں دیتیاں اس تو سچے عاشق خدا رسول دی مدرسہ جڑا دی انداز کرو اج دے جمعے دل کھول کے انہیں صفاں بچے پھر جاؤ پورے دل کھول کے ایویں نہیں گلوں لاؤنا اے بزرگ پوری آسنا آئے اور میں بھی سمجھنا مدرسہ جو اگر کوئی ہے نا جدی سانوں ضرور مدد کرنی چاہیے اس بوٹے نوں پانی دینا چاہیے تو جامعہ تعلیم الاسلام ہے بڑھ کے مدد کرو اللہ تعالیٰ یہ دینی مدارس قائم رکھے پاوے کسے گروہ دے میں یہی کہنا یار جو بدتمیزی کا زمانہ آ گیا جو میڈیا اور انہوں نے سارے طوفان مچایا ہے غنیمت جو فروزاں ہیں ابھی چند چراغ بند ہوتے ہوئے بازار سے کیا چاہتے ہاں جے کہ چراغ جل رہے نا تو انہوں تیل دیو یہ مدرسے قائم رہن کوئی خدا رسول دا نام چلتا رہے اور دین دا غلبہ ہوئے اسلام جڑا ہے غالب آوے اور یہ مخالف جڑے اللہ تعالیٰ انہوں ذلیل و رسوا کرے تو یہ موقع سے دل کھول کے امداد کر دیا کرو یہ کوئی مدرسے کا فائدہ نہیں
نہ کوئی دین دا تسی سوارنا تہاڈی اپنی عاقبت ہے اور تہاڈا اپنا کھاتا جڑا نا یہ وہ کھاتا جڑے نہ پھر چور لٹتے ہیں نہ بینکی جڑے وہ تباہ ہوندے ہیں اللہ دا کھاتا جہاں کوئی حساب نہیں انہیں کنا گنا دینا تو اللہ توفیق دے اج دا ایس صفحہ گھوم جا کر ہتھ نہ سمجھا کرو پھر کے جلدی اکٹھے کر کے نا پہنچا دیا کرو اللہ قبول فرمائے دین والوں ہور زیادہ اللہ تعالیٰ برکت دے مگر یہو جہے موقع تے دل فراخ کریا کرو میں شیخ اکبر دا پڑھیا بڑی بات کی انہیں کہ جب آدمی اپنی جیب والا ہاتھ کھڑتا نا وہ خدا دا کچھ نہیں سوار رہا ہوں اسے اپنا ملک پا رہا ہوں اگر انہیں 5 دے نوٹ ہاتھ پایا نا تو وہ قدر بھی پھر 5 ہی ہونی ہے اگر انہیں 100 پایا تو اللہ تعالیٰ کہا میرا نام سن کے تو ایڈی عزت کی کہ خدا دے نام سے دینا اس وقت اللہ دا نام آ جائے سمجھو بھی وہ ہی مال ہے مڑ کے وہ ہی رہ جانا سی دنیا چھڑ جانی وہ نام سے اگر منگیا جائے تو دلیری نہ دے دیا کرو انشاءاللہ میرے اور تھوڑے لیے بہت ہی اچھا اور بہتر ہے ارے جی یہ بھی جڑا میں کہہ دینا یا تسی بھی کہے نو کہہ دیو نا حضور نے ایک موقع دیا کہا کوئی غریب سی بھائی تسی دین جو کہ نہیں تو مینوں سفارش ہی کر دیا کرو کہہ دیا کرو یا رسول اللہ دیو حالانکہ دینا میں آپ ہی ہے تواڈے اس کہنا تانوں بھی اجر ہو جاؤ گا تسی سفارش سے کیتی ہے اس اللہ کو اجر لینے دے بڑے طریقے ہیں کوشش کریا کرو کیا دن جڑے باقی تھوڑے جہ رہ گئے انہاں چج نہ گزار لئیے جی امام علیہ السلام کی دعا جی رب نو راضی کر لیا تو ٹھیک ہے جی نہیں نا تو ہور محنت سماجت کر لیے چارہ کریے تے رب دے دربار آج بھی قبول ہے بڑی بات کہی کہ دعا کریا کرو اللہ مداد اجلی من الموارین ولا تخرجنی من تکفیر اے ائمہ اہل بیت دی بہت اعلیٰ دعا بچے کاشف نے میں سنائی پہلا کہ اللہ مینوں انہاں لوگاں چوں نہ کریں جنہوں نے ایمان آریتن ملا آریتن دا منگوا کہ شاید میری نہیں کسی نے چند دن مینوں دیتی ہے واپس لڑ نہیں تو ایمان بھی کئی لوگوں نے اس طرح دا ملتا بھی واپس ہو جاتا پھر کافر ہو کے مر گیا فرمایا مینوں انہاں چوں نہ کریں جنہاں دا ایمان آریتن پکا دل چ کی کیا رہنے والا بنائی تے نال فرمایا والا تخرجنی من تکفیر میں کنی عبادت کر لواں نا میرے دل چ اللہ خیال نہ ہونا بہت کچھ سوچ لا جنہ مرضی کراں اس تو بعد کہاں کچھ بھی نہیں ہے جنہیں نفل پڑھنے سے نہیں پڑھ سکیا جنہیں خیرات جو کرنا سی نہیں یہ جب تک یہ منے گا نا نیکی کڈی وڈی انہوں تھوڑی جان کہ گناہ چھوٹا جب ہوا انہوں سمجھے پہاڑ ہے ہماری میں سے ڈگ گیا توبہ کر گناہ نو چھوٹا نہ سمجھی تو نیکی نو وڈا نہ سمجھی نیکی جنہیں مرضی کرنا سمجھی کچھ بھی نہیں مولا اور توفیق دے اللہ توفیق دے اے دین جڑا اللہ دے نیک بندے نے سر تک پہنچایا یقین جانو انہوں پڑھی سنی دا میں لوگ آندے اسی ٹی وی وینے فلانا انہوں لذت نہیں نصیب ہوئی یہ اگر قرآن پڑھ دے رسول اللہ دی حدیثاں اور اولیاء امت دے اقوال پتہ لگتا کہ جو اس حلوے چ لذت ہے دنیا دی کسے شاید سب فانی شاید انہوں پڑھے اور انہوں کا مطالعہ کرے آدمی ایسی دنیا چلا جاتا جتنے وہ خدا دے نبی اور نیک لوگوں کی مجلس بہتا انہوں کا کلام سنتا اور انہوں پتہ لگتا زندگی جے اصل زندگی جے دا نا در کوئے دوست شوق تے شاہی نمے خراب جس گلی چ جانا نا اس یار دی گلی چ بادشاہی شان و شوکت کا کوئی مل نہیں خدا نہیں وہدا کہڑا بادشاہ یعنی در کوئے دوست شوق تے شاہی نمی خان اقرار بندگی کنوں دعوی چاکری ایک اقرار کر کے غلام ہے تیرا تے تیرے دروازے کا نوکر یہ قبول ہے انہوں بڑے بننے والے آتا ایسا فی جہنم مسل تک بھائی جڑے بڑے بن گئے میں جہنم ٹھکانا دوں گا کہ بڑا تو میں سی تسی بڑے کتوں جم پے اس تو اللہ تعالیٰ توفیق دے یہ ماہ مبارک جڑا گزری ہے مہمان ہی ہوں ہو گیا یہ اسی اچھے طریقے نہ گزار لیے اور رخصت ہوئے تو خوش ہو کے جائے متھے تے بل نہ پائے ہوں بھی آیا سی میری یار مینوں تو کسی نے چکھیا بھی نہیں میری کوئی قدر ہی نہیں کی ایسا بدبختی کا وقت نہ آ جائے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین ذریتہ واہل بیتہ کما صلی تعالی علی ابراہیم انک حمید مجید 3 جمعے ہو گئے کہ قرآن پاک کا ایک نسخہ بھی فروخت نہیں ہوا دوستوں سے التجا کر دیں کہ قیمتیں خرید 325 روپے اور 330 میں دینے پر تیار ہوں تعاون کریں کہ غریب کی مدد کریں قرآن خرید رہے قاری فقیر اللہ صاحب بہران جڑا سی ترجمہ مولانا فتح احمد جلندری صاحب میرے کہتے انہوں آندا باقی میں تمہیں دسیا بھی اردو زبان ایڈا سلیس با محاورہ اور سمجھ آنے والا ترجمہ کوئی نہیں کر سکیا ورنہ جڑا ترجمہ چاہیے گنجڑ کیا لوگوں سے پتہ ہی کوئی نہیں لگتا بے کی اٹکی نہیں بہت بہترین ترجمہ اس طرح 305 یا 300 کوئی وڈی گل نہیں اللہ توفیق دے تو لے کے جاؤ مولانا والی مدد کر دے اے ہور ہی سوال پرانے جڑے نا خام خواہیاں شرارتاں دے ناراضگیاں انہاں دا کوئی فائدہ نہیں میں سب نو شیعہ سنی نہ خدا دے بندے کو کم دی گل پوچھا کرو جے نہ میری تہاڈی کوئی اکبر صبر کردار درست ہوے اے عمر کی کردا سی فلاں کی کردا کی ہے تسی کڈو جان پھیرا گل اچھا
صاحب میں اگر کوئی پرانا گہرا 2000 کی طرح رو کر التجا کر رہا ہو کہ آپ مجھ سے پہلے کی طرح باتیں نہیں کرتے تو اس کی کیا تعبیر ہے رکھ لو انشاءاللہ. ابھی ہو گیا. تمام بیماروں اور فوت شدگان کے لیے خصوصی دعا فرما دیں انشاءاللہ نماز کے بعد. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللہم انصر الاسلام والمسلمین فاخذل الکفرۃ والمشرکین. عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. خیر نہ رکھے اللہ پاک عالم اسلام نہیں میں تو یا علم غیب نہ تعلق رکھ دے یا قدر کہ اللہ غالب اور قادر ہے وہ اپنی طاقت نہ مردہ زندہ کرے سمندر پھاڑ دے. تو دو طرح کے موضوع امام نے اس چوتھی جلد بیان کیجیے. انہوں نے اندر ایک موضوع کا تعلق آج بھی دینا اور دوسرے علماء بھی جنہیں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ انہوں کی کتاب دلائل النبوۃ ہن آ گئی ہے تحقیق نال کہ کہنا صحیح کہنا صحیح. علماء نے وکھرا باب لکھا کہ اسی اپنے نبی نو نبی مننا ہے تو ثابت بھی کرنا پینا بھی آپ کے نبی ہونے کے ثبوت کی ہے سر کو. دونوں طرح کے موضوع پھر علمی بھی اور جڑے خار کی عادت ہے کام کیا ہونے کام آپ دے ہاتھ ہوئے ثابت کیجیے. انہوں نے ایک واقعہ جہاں ذکر میں سورہ شمس یہ آیا تھا وہ کچھ ہے وہ متعلق ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی پہلا تو امیر المومنین کے بارے جاننا چاہیے. امیر المومنین کا مقام کی ہے یقین جانو مینو ایک عالم دین ملیا اپنا ہی بچہ بہت موت پر بندہ. انہیں کہا میرے سامنے ایڈے وڈے عالم کا نام لیا میں حیرانی ہاں کہ انہیں کسوٹی دینا چاہنا نبی منتے جی انہوں نے نبی علیہ السلام 1000 درجہ زیادہ پورے نہ اترن تو بے شک نہ من جی انہوں نے تھوڑی تھوڑی گلوں پر وہ نبی کہہ رہے جی اور آپ کے اندر چیزاں اس کو بہت اعلیٰ درجے پائی جاتی پھر ہر ٹرنی اور زد ہے جی تھی نہیں منتے. وہ فصل پھر جی چوتھی وہ معجزات نبی تے مشتمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے معجزے دیتے نشان دیتے. معجزہ بھی سر اپنا ہی لفظ ہے پاویں عربی کا مگر قرآن حدیث نہیں. اس تو علماء نے تجویز کر لیا کہ ایسا کام جہے کہنے تو باقی لوگ عاجز ہو جائے وہ نہ کر سکیں صرف نبی کر سکے معجزہ. انہیں حیرات کا سب کو عاجز کرتا. اللہ نے جو لفظ رکھا نہ پاویں ولی دے ہتھوں ہوئے پاویں وہ آیات بینات کہ واضح دلیل ایسا نشانیاں جہاں ہر نابینے نو بھی روشنی دیا بھی یار کام جڑا خدا تو سا ہو سکتا. تو آیات بینات پھر دو قسم کے موضوع لکھے ایک علمی کہ غیب دیا خبراں دینا کہ اس طرح ہوگا اور واقعی اس طرح ہی ہو جانا بہت مطلب پہلا کہنا کیا ہونا اور ہو جانا جڑا ہے پھر دس. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. سامعین کرام خطبہ کچھ دیر نہ شروع ہوا لوڈ شیڈنگ پر عالم اسلام کے اندر ایک عظیم شخصیت شیخ الاسلام احمد ابن عبد الحلیم ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا آدمی ہے. تو امام ابن تیمیہ کے زمانے سے ایک عیسائی پادری بولس انہیں جزیرہ قبرص عربی زبان کا اصل لفظ قبرص کہہ دینا قبرص نہیں عربی زبان کا لفظ جڑا جزیرے کا نا قبرص انگریزی دوسری گل. اس بولس نے ایک رسالہ لکھا اور ایک عجیب طریقے نے اسلام پہ حملہ کیا. قرآن حدیث کی وہ عبارت جنہیں حضور کا ذکر ہے نا کہ آپ نے اللہ نے امیین بھیجا عربی زبان بھیجا یہ دلیل بنا کے انہیں آخیا کہ اسی مننے ہاں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے نبی ہے مگر وہ صرف عرباں لی ہے باقی بھی لوگوں نے جڑا جانے اسلام چاہو سارے دعوت دیں غلط ایسا خطرناک وار ہے. قرآن عربی چاہیا امیین کی گل کرتا امیین بھیجا تھی کیوں یہ عالمگیر بنا لیا.
اس وی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے وہ جواب سے ایک بہت قیمتی کتاب لکھی ہے، اردو ترجمہ ہونا چاہیے ہوتا، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، کہ جنہاں لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا دین بدل دیتا انہوں نے صحیح جواب میں دے رہا، ثابت کیتا ہوئے رسول اللہ ساری دنیا نہیں۔ وہ چوتھی جلد امام نے پھر کیا بھی نبی جس طرح ثابت ہوتا بھی یہ نبی ہے، پہلے پیغمبروں جس طرح تھی آدھے پیغمبر ہے انہوں دے نبی ہونے کا کی معیار ہے بے علم الغیب سوائے اللہ تعالیٰ دے کسے نہیں، اس تو اگر نبی نے اس گل کی خبر دیتی ہے ضرور اللہ کو لئی ہے، ورنہ علم ان الانبیاء علیہ السلام لم یعلم الغیبات من الاشیاء الا ما علمهم اللہ تعالیٰ ہے۔ علماء لکھتا کہ نبی بھی غیب نہیں جانتے، ہاں جنوں اللہ کدی کدی وحی کے ذریعے انہوں دسدا تو انہوں دے نبی ہونے کا نشان ہوندا، اور دس دیں کیا ہونا۔ تو پہلا علمی معجزات لکھے کہ حضور نے جڑی پیش گوئیاں کیتیاں انہوں سے بہت پوریاں ہو چکی ہیں، کئی رہندیاں۔ دوسرے قدرت میں تعلق رکھ دے کہ اللہ قادر مطلق ہے جو چاہے کرے، وہ پھر پریکٹیکلی اللہ نے تھوڑا جا کھانا 1000 آدمی کی کافی ہو گیا، ایک پیالہ 1400 آدمی جڑا سیراب ہو گیا، تو یا قدرت دا مظاہرہ کیتا ہے یا علم غیب دا کیتا ہے، اے دو ہی سمجھو کیٹیگریاں موزیاں ہوندیاں بھئی یا غیب دیاں چلاں پاویں وہ زمانہ ماضی دے بارے چاہے پاویں آنے والے زمانے، کہ اللہ دے رسول نبی امی کتوں علم نہیں سی سکھیا، مگر پچھلے نبیوں دے واقعات اس طرح بیان کیتے کہ بڑے بڑے علماء ہار گئے علیہ کتاب دے، فرمایا آؤ میدان دے اندر کہ میں ایک امی ہو کے تم دس رہا، کوئی کتاب پڑھی ہے، کوئی استاد میرا ہے